بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کی یقیناً نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اگر اس کے کاروبار میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اللہ رب العالمین بہترین اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ایک چھوٹا سا صدقہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے جو آپ کی جیب پر بھاری نہ گزرے۔ اللہ پاک کی راہ میں وہ صدقہ کر دیں۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھ لے گا پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ تسبیح اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 10 منٹ نکال کر آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ آج کے دن کا مجرب اور مسترد عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر یہ موقع ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو ملی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی میں پوری کوشش آپ لوگوں کو کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 13 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔
اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں تو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ آپ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو شخص ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت بھرے ہوئے ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ یقین کریں، آج کے یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، تمام بندشوں کو کاٹ دے گا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے بس ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد وظیفے کی طرف چلیں گے۔ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ دعا، یقین کریں، مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہر دعا میں شریک ہوا کریں۔ میں ہر ویڈیو میں دعا کرواتا ہوں، وجہ صرف یہی ہے کہ جب مسلمان اکٹھا ہو کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا والے ہی ہیں جو راضی نہیں ہوتے، وہ رب ہے، وہ ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج پھر اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج پوری کوشش کریں گے کہ رب کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہمارے رزق حلال میں برکت وسعتیں پیدا فرما، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانی فرما، بالخصوص غزہ، فلسطین، لبنان، شام کے مسلمانوں کی خیر فرما، شام کے لیے خیر فرما۔ میرے مولا، غزہ کے لیے خیر فرما، فلسطین کے لیے خیر فرما۔ مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک ہماری جو امت ہے
وہ KFC اور جو ہے وہ پیپسی میں لگی ہوئی ہے۔ امت کو یہاں پر الجھا دیا گیا ہے۔ یہ حالانکہ جہاد کا وقت ہے، یہ جہاد کا وقت ہے، بائیکاٹ کا وقت نہیں ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئے ہیں۔ ہمارے نام نہاد کچھ چند منافقین نے پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ جاری کر دیا بائیکاٹ کر دو۔ یہ بائیکاٹ کا نہیں، یہ جہاد کا وقت ہے۔ میرے مولا ہم سب کو شرم عطا فرما دے، ہم سب کو غیرت عطا فرما دے۔ تو نے اپنی مدد کا تو انتظام فرما دیا ہے، ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں، ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی مانگ رہے ہیں، ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ابھی مہدی ثانی بھی آ جائیں، مہدی الزماں بھی آ جائیں، ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن میرے مولا اپنے لیے شرم نہیں مانگ رہے۔ آج میں آپ سے میرے مولا شرم مانگ رہا ہوں، ہمیں شرم عطا فرما دے، ہمیں غیرت عطا فرما دے، ہمیں اپنے ایمان پہ جو ہے ثابت قدمی عطا فرما دے، صراط مستقیم پر چلا دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بہنوں کی جو مسلمان کی بہنیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ان کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں بد نظریوں سے بچا، آنکھوں کے زنا سے بچا، کانوں کے زنا سے بچا، ہمیں گانے بازوں سے بچا، میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے۔ جتنی زیادہ معافی مانگیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں، اور گناہ کی استغفار کرنے کے بعد کم سے کم 70 بار استغفار کیا کریں۔ 70 بار استغفار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنا۔ نبی پاک نے 70 بار ایک دن میں کم از کم استغفار کرتے تھے۔ تو ہم لوگ کوئی سی بھی استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صرف استغفار بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں۔ تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔
آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والو، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور بے برکتی جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی۔ گھر کے کونے کونوں سے غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ سے پہلے کی طرح آپ لوگ ہو جائیں گے، دوبارہ سے کامیابی کی طرف روا دوا ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز یا لطیفو پڑھنا ہے۔ 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ نمک رکھا ہے تو اس پر بھی دور سے پھونک مار دیں۔ نمک ایک مٹھی بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی، 1 چمچ بھی لے لیں، ہو جائے گا، اتنی بڑی بات نہیں ہے، نظر تو اتارنی ہے۔ نیمو ہے تو نیمو لے لیں، نیمو سے بھی بہترین نظر اترتی ہے، نیمو ہے تو سب سے بہترین ہے، نمک ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو نمک کا استعمال نہیں آتا، تو کوشش کریں کہ نیمو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا، کتنی بار پڑھا؟ 121 مرتبہ، 121 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم، جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی یا لطیفو کو پڑھیں گے، اللہ پاک کو یا لطیفو سے پکاریں گے۔ اب آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، اول تو اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اللہ والو، یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے، اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے، اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں، حلال رزق مانگا کریں، رزق قصیر نہیں، رزق کریم۔ اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما، یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما، ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی
میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں، 1 گھوٹ پی لیں، لیکن پئیں ضرور آپ۔ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھوٹ تو پیے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔